السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فاسٹ فارورڈ۔ یہ ویڈیو ہے 2009 میں آنے والی گفٹڈ ہینڈ نامی مووی کے بارے میں۔ اس مووی کا مرکزی کردار بینی جو کہ ایک اسکول بوائے ہے لیکن پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کلاس میں سب سے پیچھے تھا۔ اس کے کم نمبروں کی وجہ سے اس کے سارے کلاس فیلوز اس پر بہت ہنسا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو سب سے نالائق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس کی ماں اپنے بچے کو ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے ایک ایسے ڈاکٹر کی جو ایک عام سا انسان تھا لیکن اس کی زندگی بہت ہی غیر معمولی تھی، جس نے اپنی زندگی میں بہت ترقی کی، اپنے دوستوں، اپنے ٹیچرز اور کلاس فیلوز سے مذاق اڑوانے کے باوجود بھی، اور وہ اپنی زندگی میں ایسے کارنامے کر کے دکھاتا ہے جو کوئی جینیس ہی کر سکتا تھا۔ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک کلاس روم سے۔ بینی ہمیشہ کی طرح اپنی کلاس میں سب سے کم نمبر لیتا ہے۔ اس کی ٹیچر بھی اس کا بہت مذاق اڑاتی تھی اس کے کم نمبروں کی وجہ سے۔ اس کی ٹیچر جب کلاس میں سب بچوں کے سامنے بینی کو اس کے نمبر بتاتی ہے تو پوری کلاس اس پر ہنسنے لگتی ہے، لیکن چیزیں یہاں پر نہیں رکتی۔ اس کی کلاس کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو بار بار تنگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور وہ بینی کے ساتھ بہت ہی غلط کرتے تھے۔ وہ لوگ ہر وقت اس کا پیچھا کرتے تھے کیونکہ وہ کوئی مشہور بچہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک نالائق بچہ تھا۔ ایک دن بینی غصے میں آ کے اپنے کلاس فیلو کو لوکر سے مارتا ہے اور اس لڑکے کو بہت چوٹ آتی ہے۔ پرنسپل اس کی ماں کو اس کی شکایت کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے فیل ہونے کی بھی بات بتاتا ہے۔ اس کی ماں اس کی رپورٹ کارڈ دیکھ کر بالکل بھی پریشان نہیں ہوتی۔ یہ سب ہونے کے بعد بینی کا کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس کی ماں ایک بہت پر امید خاتون تھی اور وہ بینی اور اس کے بھائی کو ہمیشہ یہی امید دلاتی تھی کہ وہ لوگ زندگی میں بہت آگے جائیں گے۔ ایک دن بینی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اس کی پڑھنے میں مدد کر دے۔ اسے تبھی اندازہ ہوتا ہے کہ بینی کی نظر کمزور ہے اور وہ اپنی کتاب سے صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کی ماں اسے نظر کی اینک لے دیتی ہے، اور اس کے بعد بینی اپنی کلاس میں بہت اچھا پرفارم کرنے لگتا ہے اور وہ اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک دن وہ چرچ میں جاتا ہے، وہاں پر موجود منسٹر جب لوگوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کی کہانی سناتا ہے۔ بینی اس کی بات بہت غور سے سنتا ہے اور اس ڈاکٹر کی جگہ اپنے آپ کو تصور کرنے لگتا ہے۔ اس کا یہ تصور اس کے اندر کچھ کرنے کی چاہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ وہ بہت پر امید ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا خواب ضرور پورا ہوگا، لیکن سونیا خوش نہیں تھی کیونکہ اس کے دونوں بچے بہت وقت ٹی وی پر گزارتے تھے۔ سونیا اندر سے بہت ہی غمگین ہوتی ہے۔ وہ ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی سیویئر قسم کے ڈپریشن سے لڑ رہی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی ہو جاتی ہے لیکن اس کا شوہر اس سے بے وفائی کرتا ہے اور کسی اور عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ سونیا اپنی شادی اس سے نہیں ختم کرتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کو اچھی زندگی ملے، لیکن اس کے شوہر کے کچھ مجرمانہ حرکتوں میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اور ایک اکیلی ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو پالنے لگتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے صاف صفائی کا کام کرتی ہے اور اس کا یہ سچ اس کے بچوں سے چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ یہ ڈپریشن کی آخری حد پر ہے اور اس کے بعد یہ خودکشی کرنے کا بھی سوچ سکتی ہے، اس لیے وہ سونیا کو تجویز کرتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں آ کے کچھ دن رہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اسی شام وہ گھر جاتی ہے اور اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ اسے کام کے سلسلے میں کہیں باہر جانا پڑے گا۔ اس کے بچے اس بات سے ناراض ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ سونیا جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کے سامان میں اسے بینی کا ایک خط ملتا ہے۔ اس میں لفظوں کی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ خط اس کی ماں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ وہیں دوسری طرف بینی اب اسکول میں بہت اچھے سے پڑھائی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر 25 میں سے 24 نمبر لینے میں کامیاب رہتا ہے۔ بینی اپنے گھر جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں وہاں سے واپس آ گئی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ بینی اپنی ماں کو اپنے نمبر دکھاتا ہے۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے پر بہت فخر محسوس کرتی ہے۔
سونیا کسی کے گھر میں صاف صفائی کا کام کرتی ہوتی ہے. وہ گھر بہت ہی بڑا ہوتا ہے. سونیا جب اپنے گھر آتی ہے تو اس کے دونوں بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سونیا فوراً ٹی وی بند کر دیتی ہے. وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ آج سے وہ لوگ روز لائبریری جایا کریں گے اور وہاں پر مختلف کتابیں پڑھا کریں گے. وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ وہ پورے ہفتے میں صرف 2 ہی ٹی وی پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. بچے اس کی بات سن کر بہت ہی غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے اگلے دن لائبریری چلے جاتے ہیں اور ٹی وی پر بھی وہ سوالوں کے جوابات والے پروگرامز دیکھتے ہیں. ان سب چیزوں سے بینی میں پڑھائی کا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک دن کلاس میں اس کا ٹیچر ایک پتھر کو اٹھاتا ہے اور پوری کلاس سے پوچھتا ہے کہ یہ پتھر کیا ہے. کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن تبھی وہاں پر بینی بولتا ہے. بینی اپنی ٹیچر کو بتاتا ہے کہ یہ اوبسیڈین نامی پتھر ہے اور یہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے وہ سب کچھ بتانے لگتا ہے. ٹیچر اس کے علم کی حد کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے. وہ ٹیچر بینی سے کہتا ہے کہ اب وہ بہت ذہین ہو گیا ہے. اس طرح کی بات ایک استاد سے سننا بہت ہی فخر کی بات ہوتی ہے. بینی اپنی کلاس میں ایسے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے. ایک دن اس کی کلاس میں اسپیلنگ کمپٹیشن ہوتا ہے اور بینی یہ کمپٹیشن جیت جاتا ہے، لیکن اس کی ٹیچر اس کی جیت سے خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک بہت ہی نسل پرست خاتون ہوتی ہے. اسکول کی سالانہ تقریب میں بینی کو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ ملتا ہے. اس کی ماں اور اس کا بھائی وہاں پر آڈینس میں بیٹھے ہوتے ہیں. بینی اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو کرتا ہے، لیکن تبھی وہاں نسل پرست ٹیچر مائک کے سامنے آتی ہے اور کچھ ایسا کہتی ہے جس سے اس کی نسل پرستی واضح ہو جاتی ہے. وہ باقی سب اسٹوڈنٹس سے کہتی ہے کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ بینی ایک سیاہ فام ہو کر بھی ان سے زیادہ آگے ہے. بدقسمتی سے وہ اپنی نسل پرست ذہنیت کی وجہ سے بینی کے ٹیلنٹ کو نہیں سمجھ پاتی. اس کی ماں کو یہ سب باتیں سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بینی کو اب کسی اور اسکول میں بھیجے گی جہاں پر اس کے ٹیلنٹ کی قدر ہو. وہ اس کو کسی ایسے اسکول میں داخل کروا دیتی ہے جہاں پر زیادہ تر بچے سیاہ فام ہوتے ہیں. ایک لڑکا اسے بہت تنگ کرتا ہے کہ وہ آج کل کی جنریشن میں فٹ نہیں ہو پائے گا. بینی اس کو اسی کے لہجے میں جواب دیتا ہے اور وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں. بینی کے اس نئے دوست کو فیشن کی بہت سمجھ ہوتی ہے. وہیں پر بینی کو یہ دیکھ کر کچھ احساس کمتری کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کپڑوں کے لیے پیسے مانگتا ہے. اس کی ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ کچھ پیسے بچا کر بینی کو ایک نئی پینٹ خرید دیتی ہے. وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اسے اپنے فیشنیبل دوست کی طرح کے کپڑے پہننے ہیں. اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ ہی فیشنیبل کپڑے پہنتے ہیں وہ اندر سے اتنے اچھے نہیں ہوتے. وہ غصے میں آ کے وہاں پڑی ہتھوڑی سے اپنی ماں پر حملہ کرنے لگتا ہے کہ تبھی وہاں پر اس کا بھائی آ جاتا ہے. اس کے وہ نئے دوست اسے کسی گینگ کے پاس لے جاتے ہیں جو اسے ایک چاقو دیتے ہیں. بینی کی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے اور بینی اسی چاقو سے اپنے دوست پر حملہ کر دیتا ہے. خوش قسمتی سے کسی کو بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی کیونکہ وہ چاقو پہلے سے ہی ٹوٹا ہوتا ہے. بینی وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے. اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی غلط صحبت میں چلا گیا تھا. وہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے غصے کو قابو میں لائے. کچھ سال بعد بینی کا داخلہ ییل یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنی گرل فرینڈ کینڈی سے ملتا ہے. بینی کو اس یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں لگتا اور اسے پڑھائی میں بہت مشکلیں آتی ہیں. وہ کینڈی کو بتاتا ہے کہ وہ صرف پڑھنے میں ہی اچھا ہے. کینڈی اس کی مدد کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ خود سے پڑھ سکتا ہے. بینی وہاں پر دن رات پڑھنے لگتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اسے کیمسٹری بری لگتی ہے. بینی کیمسٹری سبجیکٹ کو اتنی محنت سے پڑھتا ہے کہ اب اسے کھلی آنکھوں سے بھی کیمسٹری کے خواب آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اس سخت محنت کا اسے پھل ملتا ہے جب وہ بہت اچھے نمبر لیتا ہے. تبھی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نیورو سرجن بنے گا. بینی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیتا ہے نیورولوجی پڑھنے کے لیے. جب وہ وہاں انٹرویو دینے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر صرف 2 لوگوں کی ہی سیٹ ہے. ان دونوں میں سے جو سب سے زیادہ بہتر تھا صرف اسی کو ہی وہاں داخلہ مل سکتا تھا. بینی کو اس یونیورسٹی میں پڑھنے کا اتنا کریز ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور اپلائی نہیں کرتا. اس کا اتنا پر اعتماد ہونا وہاں کے پروفیسر کو بہت متاثر کرتا ہے.
بینی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ نیورو سرجن کیوں بننا چاہتا ہے تو بینی اسے کہتا ہے کہ دماغ ایک بہت بڑا راز ہے۔ بینی اس پروفیسر سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں معجزات ہوتے ہیں اور وہ ان معجزات کا ایک حصہ بننا چاہتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں بینی کا سفر شروع ہوتا ہے لیکن وہاں پر کوئی اسے زیادہ پسند نہیں کرتا۔ ایک پروفیسر بینی سے کہتا ہے کہ اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے، وہ ٹیچر بھی کوئی نسل پرست انسان ہی ہوتا ہے۔ اس کی وہاں پر نوکری شروع ہو جاتی ہے کہ ایک دن اچانک ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے۔ اس مریض کو جلد از جلد آپریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن اس وقت ہاسپٹل میں کوئی اور ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اس مریض کو بچانے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود اس کا آپریشن کر دے۔ بینی اس مریض کا آپریشن شروع کرتا ہے اور وہ اس مریض کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈال کر اس ایک انسان کی جان بچاتا ہے۔ بینی بہت ہی فکر مند ہوتا ہے کہ اب اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ سینئر ڈاکٹر اس کی بہت ہی تعریف کرتا ہے۔ بینی ایسے ہی اپنا کام کرتا رہتا ہے کہ اچانک ایک کپل آتا ہے اپنی بچی کے ساتھ۔ اس بچی کو بہت زیادہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تبھی بینی اس کے والدین سے کہتا ہے کہ اس بچی کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے دماغ کا متاثر حصہ آپریٹ کر کے نکالنا پڑے گا، لیکن اس آپریشن کے بعد بچی کے پیرالائز ہو جانے یا پھر پوری زندگی کے لیے نہ بول پانے کا خطرہ تھا۔ بینی اس کے ماں باپ کو تسلی دیتا ہے کہ بچوں کا دماغ ریکور تیزی سے ہوتا ہے اور امید ہے کہ ان کی بچی بہت جلدی ریکور کر جائے گی۔ یہ آپریشن ایک جوئے کی طرح تھا، اس نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا مشکل آپریشن نہیں کیا تھا لیکن وہ اس بچی کے لیے یہ رسک لینے کو تیار تھا۔ آپریشن سے ایک دن پہلے بینی بہت ہی فکر مند تھا اور صبح اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی احتیاط سے اس بچی کا آپریشن کرتا ہے۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد سب لوگ اس بچی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا کہ بچی کا آپریشن کامیاب رہا یا نہیں۔ بچی کسی بھی قسم کا رسپونس نہیں دیتی اور اسے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ بینی اس کے والدین سے کہتا ہے کہ اس چیز کو جاننے میں تھوڑا وقت لگے گا کہ آپریشن کے بعد اس کی بچی کہیں پیرالائز تو نہیں ہو گئی۔ اسی وقت معجزانہ طور پر وہ بچی جاگ جاتی ہے اور بولنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر بینی نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا ہوتا ہے اور یہ خبر میڈیا میں بھی پھیل جاتی ہے۔ پریس کانفرنس میں بینی اس بچی کے والدین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ انہیں اس آپریشن کی کامیابی کے بارے میں اور ابھی تک اس بچی کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ بینی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی کامیابیوں کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ذاتی زندگی اتنی حسین نہیں تھی۔ بینی اپنے نومولود بچے کو کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے لیکن اس کی بیوی بینی سے کہتی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جائے اور اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ وہ ہر دن کتنے لوگوں کی جانیں بچاتا ہے اور وہ زندگی میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی کا سب سے چیلنجنگ آپریشن تب ہوتا ہے جب اسے جرمنی سے ایز اے کنسلٹنٹ بلایا جاتا ہے 2 جڑواں بچے جن کے سر جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے آپریشن کے لیے۔ ان بچوں کا کیس بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس کیس کی پیچیدگی کی وجہ سے پہلے تو سوچتا ہے کہ وہ اس آپریشن کو نہ کرے، لیکن وہ دنیا کا سب سے اچھا چائلڈ نیورولوجسٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ رسک لینے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس آپریشن پر گھنٹوں ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ وہ آپریشن کی تیاری مکمل کرتا ہے اور آخر کار وہ بہت بڑا دن آ جاتا ہے۔ اس بچے کے والدین جرمنی سے آتے ہیں اور ڈاکٹر بینی 50 اور لوگوں کے ساتھ آپریشن شروع کرتے ہیں۔ وہ ضرورت کی ہر مشین کے 2 یونٹس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور گھنٹوں تک اس آپریشن کی پریکٹس کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس آپریشن میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ 2 ڈاکٹروں کے گروپس بنتے ہیں ان دونوں بچوں کے آپریشن کے لیے۔ صبح 7:30 بجے آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپریشن ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے جو گھنٹوں تک چلتا ہے۔ ان دونوں بچوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر بینی کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے ان بچوں کے آپریشن کے لیے۔ اگر وہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لے گا تو ان بچوں کے دماغ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ڈاکٹر بینی وہ آپریشن ٹائم پر مکمل کر لیتا ہے۔
वो ऑपरेशन 22 घंटे लंबा होता है। बेनी उन दोनों बच्चों के वालिदैन के पास जाता है और उनको उस ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में बताता है और इसी के साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।